زبان بھی کھولی. سن رہے ہو؟ زبان بھی کھولی. جب پہلی مرتبہ وہ بولا جو کعبے میں آ رہا تھا، وہ بولا پہلی مرتبہ، تو اس کی زبان سے جملے نکلے، یا رسول اللہ کہیے تو توریت پڑھیں، کہیے تو انجیل پڑھیں، کہیے تو زبور پڑھیں، کہیے تو قرآن پڑھیں. ہاتھ تو بہت اٹھنے چاہیے، تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، مگر کھڑا نہیں کرنا چاہتا ہاتھ تو اٹھا سکتے ہو بیٹھے بیٹھے. بھائی توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، قرآن پڑھیں. اجازت ملی، نبی نے کہا، علی نے پڑھنا شروع کر دیا. توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا. نبی نے سند دینا شروع کی. اے علی تم نے توریت، صاحب توریت سے بہتر. میں آہستہ پڑھوں گا، آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. توریت صاحب توریت سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر. اور قرآن ایسے پڑھا قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. اگر محمد کی پڑھائی کعبے سے باہر دیکھو گے تو 40 برس تک بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کعبے میں دیکھو گے علی کے سائے میں تو محمد سمجھ میں آ جائیں گے. صلوات بھیجے محمد بہت ثواب دار حاصل کریں. مولانا کے استغفار چالو سے کہ جب آئے گا غیبت سے وہ صحرا کا دلارا، جب آئے گا غیبت سے وہ صحرا کا دلارا، تب مرکز صحرا کو ہم تعمیر کرے گی. کہ جب آئے گا غیبت سے وہ صحرا کا دلارا، تب مرکز صحرا کو ہم تعمیر کریں گے. اور فرش ازا کعبے کے پردے کو بنا کر پھر کعبے میں ہم مجلس شبیر کریں گے. کہ فرش ازا کعبے کے پردے کو بنا کر پھر کعبے میں ہم مجلس شبیر کریں گے. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مجیب الحسن صاحب رضا سے کہ آئیں اور زیر منبر ہو کر سامنے کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ ان کا استقبال نعرہ درود سے فرمائیں. نعرہ سلام. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين خير المبشرين والمنذرين
الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سب سے پہلے اپنی صحت اور سلامتی کے لیے اور تمام مومنین مومنات تمام عزاداران جناب سیدہ سلام علیہا جہاں جہاں بھی اس قرآن عرض پر مصروف عزاداری ہیں سبھی جان کی مالک کی ضروریات کو صحت اور سلامتی کے لیے اور اپنی بستی کے تمام مریضان اسلام ایمانات جو مومنین ہیں ان کی شفا میں صحت و سلامتی کے لیے اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے 3 مرتبہ صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار عالم نے توفیق بخشی، اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے شکر ہے اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں محبت فاطمہ پر پیدا کیا. بی بی کی وجہ سے شہزادی کونین کے شہادت کے سلسلے سے ہم سے کر رہے ہیں، تو اللہ کی تعریف اور اس کی حمد کے بعد ہم گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی معبود ہے، وہی لائق عبادت ہے اس کائنات میں، وہی لائق سجدہ ہے، یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے 4,000 نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء اور ان سب میں سب سے عظیم ترین، افضل ترین، حسین ترین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اس کائنات
رسالت کا رتبہ زیادہ افضل ہے یا عبدیت کا رتبہ زیادہ ہے؟ یہ سوال یہاں آیا مل سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے مجلس سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیے، ہمیشہ آباد رہیے، ساتھ رہیے، لمبے اہل بیت کو مناتے رہیے، مگر ہم جو ہے وہ فرش اعزاز کی عظمت سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ اعلان مجلس کے بعد امام بارگاہ کو بھول جانا چاہیے۔ یہاں بیٹھنا اچھا ہے یا گھر کے اندر بیٹھنا اچھا ہے؟ سوچیں بھئی فرش اعزاز پہ بیٹھنا بہتر ہے یا چوراہوں پہ کھڑے ہونا بہتر ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، فرش اعزاز پہ بیٹھنا، وہاں یہ سننا، اس میں شریک ہونا، ہر جگہ کھڑے ہونے سے، لیٹ جانے سے، بیٹھ جانے سے بہتر ہے۔ اچھا، خدا کرے یہ یقین میں بدلے، خدا کرے یہ ایمان میں تبدیل ہو، اور وہ معرفت جو فرش اعزاز کی آل محمد نے عطا کی ہے وہ ہر عزادار کے دل میں اتر جائے۔ اس کے لیے صلوات پڑھو تو گفتگو میں شروع کرو۔ یہاں تشریف لائے، آ گیا آ جائیے۔ ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں آپ کو سجانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سج جائیے جیسے مجلس کو سجاتے ہیں، پہلے مجلس سجا لیجیے، بالکل قریب ہو جائے، قریب ہو جائیے۔ میں معراج والی آیت پڑھی ہے جہاں آواز ہی آ رہی تھی نبی کو، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، آ رہی تھی نہیں آ رہی؟ میں نے آیت کون سی پڑھی؟ مجلس ہے شہزادی کی، گفتگو ہے سیدہ کی، بیان ہے محدثہ کا، صدیقہ کا، شہیدہ کا، مبارکہ کا، طاہرہ کا، مطہرہ کا، حضرہ کا، بطول کا، بنت رسول کا۔ ایسے سنو، اتنے حسین جملے ہیں۔ کس کی مجلس کر رہے ہو؟ سیدہ بی بی، خاتون جنت کی، سیدۃ النساء العالمین کی ہے۔ تو میں نے سوچا میں کیا پڑھوں، عنوان کلام میں کون سی آیت پڑھوں قرآن مجید کی؟ مودت کہہ رہی تھی مجھے پڑھو، مجلس تو شروع ہو رہی ہے، آیت مودت کہہ رہی تھی کہ مجھے پڑھ کے بات شروع کر، آیت تطہیر کہہ رہی تھی مجھے پڑھ، آیت مباہلہ آواز دے رہی تھی کہ نہیں مجھے پڑھ، سورہ تہرا لگ پکار رہا تھا کچھ نہ پڑھ مجھے پڑھ۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ فاطمہ کو زمانہ مدینے میں ڈھونڈ رہا ہے، فاطمہ کو زمانہ کائنات کے ذرے ذرے میں تو تلاش کیا کر سکتا ہے، بھی تو اسے قرآن بھی نہیں پہچانا۔ قرآن کی ہر آیت میں فاطمہ ہے، خالی آیت تطہیر میں نہیں، آیت مودت میں نہیں، آیت مباہلہ میں نہیں، سورہ تہر میں نہیں، آیت اسلام میں نہیں، آیت دین میں نہیں، پورے قرآن کی ہر آیت میں فاطمہ ہے۔ یا محبت کے ساتھ ہے یا غضب الہی کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد رحمت کے ساتھ ہے۔ حیدری مجلس ایسے ہی سنتے ہو آپ، ماشاءاللہ شروع ہو گئی۔ کاش یہ مجمع بھرا ہوتا، کاش یہ امام بارگاہ اس طرح مومنین سے چھلکا ہوتا مجمع سے، تو پھر لطف ہی کچھ اور آتا، مگر میں مجمع کا لالچی نہیں ہوں، میں تو 4 آدمیوں میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں کہ جو بھی پورے کا مجمع ہو تو اونچی کو لسن پڑے یا بکرے کا مجمع، نہیں، میرے سامنے 4 عزادار بھی بیٹھ جائیں تو میں مجلس پڑھتا ہوں، پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ مجلس مجمع کا نام نہیں ہے۔ توجہ ہے، مجمع تو بہت جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اگر مجلس مجمع کا نام نہیں ہے، اس معرفت کا نام مجلس ہے جو مجلس میں دی جاتی ہے۔
پڑھتے بھی ہیں. شہزادی کی مجلس ہے, آیت تطہیر پڑھیں, اس لیے کہ آیت تطہیر پڑھیں گے تو طہارت فاطمہ, آیت مودت پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں گے تو مودت فاطمہ, آیت مباہلہ پڑھیں گے تو صداقت فاطمہ, صدق و صفا فاطمہ, اور جملہ کہہ دو فاتح مباہلہ فاطمہ. توجہ ہے, تو آیت مباہلہ کہہ رہی تھی بیوی کی مجلس ہو رہی مجھے پڑھ, مگر میں نے آیت مودت نہیں پڑھی, آیت مباہلہ نہیں پڑھی, آیت تطہیر نہیں پڑھی, سورہ دہر پکار رہا تھا مجھے پڑھ دے. اس لیے کہ صحابت کا اعلان اگر قرآن مجید کی زبان میں ہو رہا ہے تو وہ فاطمہ, وہ سیدہ, وہ فاطمہ. توجہ ہے, ابھی تو زمانے کی سمجھ میں مودت نہیں آئی, طہارت نہیں آئی, صداقت نہیں آئی. اے مولانا, ارے تم نے تو آیت معراج پڑھ دی, ابھی تو زمین والے فضائل نہیں سمجھے, آسمان والے کہاں سے سمجھیں گے. صلوات بھیج دے محمد اے بھائی. اب توبہ جا ہی رہی ہوگی مومن کے گھروں میں, آؤ تمہیں زمین سے اٹھا کے معراج میں پہنچا دوں. اب جسے معراج پہ آنا ہو جانا ہو وہ نکلے گھر سے اور آ جائے مجلس میں. جسے معراج پہ جانا ہو وہ کہاں آئے, اپنے محلے کے امام بارگاہ میں ہونے والی مجلس کے فرش پہ. اپنا بستر چھوڑ دے, اپنا گھر چھوڑ دے, اپنا دربار چھوڑ دے, اپنا روزگار چھوڑ دے, اپنی دکان چھوڑ دے, اپنا مکان چھوڑ دے, بس جگہ بدل لے, آ جائے مجلس میں. جو مجلس میں آئے گا وہ پھر فرش پہ نہیں بیٹھے گا, پھر وہ عرش پہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. اچھا, معراج عرش پہ فرش سے ہوتی ہے, کہاں فرش سے ہوتی ہے, عرش پہ معراج. دیکھیں, جس کے کانوں میں چلی گئی آواز وہ شریک ہم سفر ہونا چاہتا, سفر معراج میں شریک ہونا چاہتا. ایک سوال قائم کروں آرام سے, آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ بالکل. ہوا پھانک کے آیا ہوں, صلوات پڑھے محمد والے محمد. معذرت, تھوڑا تاخیر سے پہنچا ہوا, اسباب مولانا کو بتا دیا میں نے, مگر مجھے تاخیر کا احساس نہ ہونے دینا. جتنا تمہیں ہے اتنا ہی احساس کہیں زیادہ مجھے ہے. توجہ ہے, ہم سفر بنانا چاہتا ہوں میں اپنے سفر کا. دیکھیے, سفر آپ بھی کرتے ہیں, سفر ہم بھی کرتے ہیں, ہر کائنات کی ہر شے عالم مسافرت میں ہے. یہ دنیا کائنات کی ہر شے سفر میں ہے یا نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کا میلوں کا سفر ہوتا ہے اور کسی کا چند قدم کا ہو جاتا ہے. سفر تو سفر ہے نا بھائی. ہم میرٹھ سے چتوڑا آئے, یہ بھی سفر. آپ یہاں سے مظفر نگر جاتے, یہ بھی سفر. کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ سفر ہی سفر ہے. ایک سفر میں وہ بتاؤں جو آپ ہر دن کرتے ہیں, اگر توفیق ہو جائے تو 1 مرتبہ, توفیق ہو جائے تو 2 مرتبہ, توفیق ہو جائے تو 3 مرتبہ. مجلس سے بھی ایک دن میں کئی مرتبہ ہو جاتی ہیں, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو نمازیں بھی کئی مرتبہ ہو سکتی ہیں. مسجد میں صبح, مسجد میں ظہر, مسجد میں مغرب ہے. تو سفر کوئی نہیں جو لندن اور امریکہ کا ہو, تو سفر کا ہو نہیں. اپنے گھر سے نکل کے اذان کی آواز سن کے مسجد میں چلے آؤ, یہ بھی سفر ہے یا نہیں ہے. گھر سے اٹھ کے مسجد میں جانا, یہ بھی سفر. اپنے گھر سے نکل کے مجلس میں آنا, یہ بھی سفر ہے یا نہیں ہے. کون سا نام دو گے, کون سا ہے یہ سفر جو ہم نے گھر سے مسجد تک کیا, گھر سے مجلس تک کیا. ہم نے کہا انہیں سمجھا دو تاکہ یہ الجھنے نہ پائے. اس سفر کو کہتے ہیں سفر عبادت. سفر کرتے ہو نا, روزگار کے لیے, جاب کے لیے, آفس کے
سارے سفر ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ مگر جو گھر سے مسجد کا ہے وہ سفر سفر عبادت، جو گھر سے مجلس کا ہے وہ سفر سفر عبادت۔ اب ایک سوال قائم کروں، معراج کا سفر ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ سوال سمجھ گئے نا؟ معراج کا سفر ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ بتاؤ۔ تم کہہ سکتے ہو جاری ہے، فرشتے اللہ سے باہر پوچھ کے دیکھو۔ تم کہہ سکتے ہو کہ جاری ہے، امام بارگاہ سے باہر پوچھ کے دیکھو، مسلمان سے پوچھو، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے سے پوچھو، معراج کا سفر جاری ہے یا بھائی ختم ہو گیا؟ تو باہر تو آواز آئے گی کہ نبی گئے واپس آ گئے، سفر ختم، معراج کا دروازہ بند۔ مگر جو مجلس میں بیٹھنے والا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ سفر معراج ختم ہو گیا، وہ کہے گا معراج کا سفر آج بھی جاری ہے۔ ہم نے کہا ہم نے خالی دین رٹا نہیں ہے، ہم نے دین رٹا نہیں ہے، ہم نے دین کو سمجھا ہے۔ وہ معراج پہ جانے والا کہہ رہا تھا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے معراج ختم ہو گئی، محمد نے نماز عطا کر کے بتایا نماز پڑھتے رہنا، معراج ملتی رہے گی۔ صلوات بھیج دیں محمد اور تم نے جو ہے واقعی اپنے مجمع کو بالکل ہندوستان کا نقشہ بنا دیا، ادھر سے چوڑا ادھر سے بالکل نوکیلا ہے۔ بھائی جو ہے ہندوستان کا نقشہ ہے، سموسہ ہے، کیا کہو، ذرا مرتب ہو کے بیٹھیے تو اچھا لگے۔ ہاں ادھر سے اٹھو، واقعی اٹھو، ادھر آؤ، یہاں آ گیا، جلدی سے آؤ، جوان ہو ماشاءاللہ، بزرگ ہوتے تم ایسے نہ کہتے، آ جاؤ بالکل قریب آؤ۔ ہاں صلوات پڑھے محمد والے۔ میں تمہیں معراج کے سفر میں مسافر بنانا چاہتا ہوں، توجہ ہے، بہت عجیب و غریب منزل ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ اب جو گھر سے نکل کے مسجد تک ہی نہ آ سکے اسے کیا معراج ہوگی؟ معراج ہوتی ہے مسجد سے۔ کہاں سے معراج ہوئی نبی کو؟ ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، کیا کروں بھائی؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، جاگ کے سن رہے ہو ماشاءاللہ، اور مجلس دن میں ہو رہی ہے، اور تذکرہ ہے رات کا ہے، مجلس میں ہو رہی ہے دن میں، ذکر ہے رات کا جو سنایا جا رہا ہے دن کے اجالے میں۔ اگر کاش نبی صبح کی نماز پڑھ کے دن کے اجالے میں نہ بتاتے تو شاید یہ رات کی بات راتی میں ختم ہو جاتی، مگر نبی نے بتا دیا۔ اچھا جسے سنایا وہ کون تھا؟ سب سے پہلے امتی، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کون تھا؟ ارے تمہارا مولا علی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، بہت توجہ، اسے سنائی۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، معراج کی بات ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ الصلاۃ معراج المومن۔ اچھا اس حدیث کو میں نے سمجھا دیا، آپ کے ذہنوں میں اتر گئی، آیت کا ترجمہ سنو پہلے، اسے سمجھو۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات بھی جا سکتا ہے آدمی، جا سکتا ہے نہیں؟ یہ رات یہ کہتے پر رات کام ہو گیا ہے، تو یہ بھی فضیلت ہوتی ہے اگر کوئی کام رات ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات، اور کہاں سے لے گئے؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے کہاں لے گئے؟ الى مسجد الاقصی، مسجد
اقصیٰ کی طرف کیوں لے گئی؟ جب ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر سفر کر رہا ہے تو کیا بغیر ہدف کے ہوگا؟ بغیر مقصد کے ہوگا؟ کہا نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اس لیے ہم اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں تاکہ وہاں اپنی آیات دکھائیں. کس لیے بلا رہا ہے اللہ؟ اپنی آیات دکھائیں. قرآن مجید کی زبان بولو، من آیاتنا، من آیاتنا. جو آیات میں من ہے وہ دکھانے کے لیے بلا رہا ہے. قرآن کی زبان ہے، ہم سے تو قرآن آتا نہیں. کاش ہماری زبان بھی عربی ہوتی تو نعرہ تو من پہ ہی لگ جانا چاہیے. نعرہ تو من پہ لگ جاتا، من پہ تو لگ ہی جاتا ہے کیونکہ من تو سب کی سمجھ میں آ رہا. اتنا سنایا گیا، اتنا سنایا گیا، اتنا سنایا گیا کہ ادھر مولانا نے فرمایا من کن تو مولا، اور ادھر نعرہ لگے کا من سب کی سمجھ میں آ رہا. قرآن کا من بھی سمجھو، جس معیار کا من ہے نا وہ مجلس تو شروع ہے، جس معیار کا من ہے اسی معیار کا من ہے قرآن مجید کا. جسے قرآن میں علی و فاطمہ دکھائی نہ دے، ایسے سنو گے بھائی، جسے قرآن میں علی و فاطمہ نظر نہ آئے، علی سمجھنا ہے تو قرآن کا من بتائے گا، فاطمہ سمجھنا ہے تو قرآن کا من بتائے گا. صلوات بھیجتے محمد جاگو. توجہ ہے، ساری امت کی نگاہیں آسمان پہ، ساری امت کی نگاہیں آسمان پہ. زمین والے فضائل تو دکھائے نہیں، آسمان والی فضیلت سنا دی. واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. معراج ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی تھی مکے میں اور صبح کی نماز واپس آ کے بھی مکے ہی میں پڑھ لی، مدینہ مسجد الحرام میں. کیا کہنے، اللہ کا رسول چلا نہیں گیا، آ بھی گیا. خالی جانے آنے کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو گیا کیوں تھا. کہ کس لیے تھے پیغمبر، کیوں گئے؟ قرآن نے کیا کہا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. قرآن کا من سمجھ میں آ گیا؟ آیا ہی نہیں. قرآن نے کیا کہا، یقول الذین کفروا لست مرسلا. مجھے آیت پڑھنی پڑے گی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اے میرے حبیب ان سے کہو کہ تمہارے اور میرے درمیان میں گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور وہ من کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. قرآن سمجھ رہے ہو؟ اے میرے حبیب یہ کافر کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں. ان سے کہو میرے اور تمہارے درمیان میں کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اسے قرآن نے کیا کہا، من. جس کے پاس کل کتاب کا علم وہ کون ہے؟ من. ایک جملہ اور آگے بڑھا دو، جس کے پاس اللہ کی ساری مرضیاں وہ کون ہے؟ من. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي. ارے لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی مرضی کے لیے. یہی تو گفتگو ہو رہی شب ہجرت میں. آیت پڑھو، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. شب ہجرت اللہ کے
جس کی سمجھ میں یہ من نہیں آیا، اس لیے اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں وہی زبان قرآن سنائے اور کیا گالی کو ہاتھوں میں اٹھا کے من کن تو مولا فاضلی مولا، جس کا میں مولا اس کے یعنی مولا، یعنی جو جیسا شب ہجرت کا من ہے وہ علی ہے، کل کتاب کا ہے جس من کے پاس ہے وہ علی ہے۔ ابھی زمانے کی سمجھ میں من نہیں آیا تو من کہاں سے آئے گا؟ من کو تو بتایا ہی نہیں ہے، ایک جملہ کو من بھی بتایا نبی نے، من بھی بتایا نبی نے، من بتایا من کن تو مولا، من بتایا فاطمہ بسعت منی، فاطمہ میرا من ہے، غدیر کا من ہے علی، رسالت کا من ہے فاطمہ۔ توجہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو بس فاطمہ کے لیے بلایا، صلوات بھیج دیں محمد والے۔ جاگو جاگو، من کے لیے بلایا، حیدری۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا سن رہے ہو۔ یہ من اور من قرآن مجید کے من اور من کلمے نہیں، آیتیں نہیں ہیں، حرف ہیں۔ جب قرآن کے حرف بغیر علی و فاطمہ کے مکمل نہیں ہے تو قرآن کی آیتیں، سورے، پارے یہ بغیر علی و فاطمہ کے مکمل ہو جائیں گے؟ توجہ کیجئے گا، قرآن کا من علی، قرآن کا من فاطمہ، بی بی کی مجلس کر رہے ہو نا، اور قرآن نے کیا کہا؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِن، تاکہ اسے من عطا کرے۔ کیا عطا کرے؟ من عطا کرے، من عطا کرے۔ روایت ہے نا موجود، روایت ہے نا موجود، روایت موجود ہے، پیغمبر کو جب اللہ نے آسمان کی بلندی پہ بلایا جلوہ فاطمہ عطا کرنے کے لیے، تجلی سیدہ عطا کرنے کے لیے، نور فاطمہ ودیعت کرنے کے لیے، دینے کے لیے، تو کتنا انتظام کیا، کتنا انتظام کیا؟ 40 دن حکم ہوا کہ گھر کے مسائل سے جدا ہو جاؤ۔ کتنے دن؟ 40 دن ریاضت کرو، عبادت کرو، روزہ دن میں رکھتے تھے، رات میں نمازوں میں مصروف، اتنا اہتمام ہوا۔ اللہ نے بلایا آسمان کی بلندی پہ۔ اچھا میں یہ بتاؤں مسجد الحرام کہاں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کبھی کبھی پوچھنا بھی چاہیے مجھے، اس میں یہ پتہ تو چلے کہ سن بھی رہے ہیں، گردن نہیں سمجھ بھی رہے ہیں، خالی سن بھی رہے ہیں۔ مسجد الحرام کہاں ہے؟ مولانا تم تو جانتے ہی ہو، مسجد الحرام کہاں ہے بھائی؟ یہ جوان بیٹھے ہیں، کہاں ہے بولو، شرماؤ نہیں۔ ماشاءاللہ مکے میں تو اور بہت ساری مسجدیں ہیں، کون سی مسجد ہے؟ کعبہ۔ اب مولوی صاحب کے فائدہ تو ہے رکھنے کا مجمع میں، آبرو تو رہتی ہے ماشاءاللہ۔ تو مسجد الحرام ہے بیت اللہ، یہی ہے نا، اللہ کا گھر۔ مسجد الحرام اللہ کا گھر، خانہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے امت مسلمہ نمازیں پڑھتی ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد الحرام۔ مسجد الحرام سمجھ میں آ گیا۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ جو مسجد الحرام سے معراج ہوئی اور مسجد اقصی تک ہوئی، تو مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ کون سی؟ قبلہ اول غزے والی، حماس والی، جو اسرائیل جہاں ظلم کر رہا وہ والی مسجد کا، اس کا نام بھی تو مسجد اقصی ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں، قبلہ اول ہے، وہ بھی اپنی ہے، انبیاء کی مسجد ہے۔ ہاں، مسجد اقصی وہ مرکز تبلیغ انبیاء ہے، احترام اس کا اپنی جگہ قبلہ اول ہے مسلمہ کا۔ مگر قرآن مجید نے جو کہا مسجد الحرام سے مسجد اقصی، تو اس سے مراد یہ والی مسجد اقصی نہیں ہے،
کہا پھر کون سی مسجد؟ اگر یہ والی ہوتی تو کون سا کمال ہوتا بھائی، چتوڑے سے نکل کے دلی پہنچ گئے، کون سی معراج ہو گئی؟ وہ بھی زمین پہ، یہ بھی زمین پہ ہیں۔ تو پھر معراج تو عروج کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب مسجد اقصی زمین پہ نہیں ہے، مسجد اقصی کہاں ہے؟ آسمان پہ۔ آسمان پہ کہاں؟ کبھی نہیں کعبے کے اوپر۔ کہاں ہے؟ بے نہیں، کعبے کے اوپر جتنی بلندی 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 شٹر لائٹ پہنچ گئے ہیں، بالکل کعبے کے اوپر۔ یہ جو ہم نے مسجدیں بنائی ہیں یہ کیا ہیں؟ سمجھو، یہ جو مسجدیں بنائی ہیں یہ کیا ہیں؟ شبیہ کعبہ۔ کیا ہے؟ امت بناتی ہے یا نہیں بناتی؟ تو انہیں فتویٰ یاد نہیں رہتا کہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ حسین کے روضے کی شبیہ بنے تو بدعت، اور اللہ کے کعبے کی شبیہ مسجد بنے تو ثواب۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بچوں کے لیے جملہ کہا آپ کے تو ذہنوں میں۔ یہ ساری مسجدیں کیوں بنی؟ گھر گھر مسجد، محلے میں مسجد، پڑوس میں مسجد، جدھر دیکھے مسجد، مینار، اذان ہو گیا۔ یہ کیوں بنی مسجدیں؟ کہ یہ ہے کعبے کی شبیہ۔ جو کعبے تک نہیں جا سکتا وہ کہاں جائے؟ مسجد میں آ جائے، مسجد میں آ جائے۔ جو کعبے تک نہیں جا سکتا وہ کہاں آئے؟ مسجد میں آ جائے۔ تو یہ ہماری سہولت کے لیے بنی نا۔ ہم تو کعبہ نہیں جا سکتے، کوئی چلا جاتا ہے، وہ بھی توفیق ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی رہ جاتے ہیں، جا سکتے ہیں پھر بھی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، مسجد بنا لو۔ جو کعبے تک نہیں جا سکتا وہ مسجد میں آ جائے، جو ثواب کعبے پہ جانے کا ہوگا وہی مسجد میں آنے کا دوں گا۔ قدر کرو اس مسجد۔ اسی لیے کہا کہ اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اگر غریب آ جائے تو اس کو خالی جمعے کا ثواب نہیں، حج کا ثواب ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ یہ ہے مسجد۔ کہ یہ مسجد بنی شبیہ کعبہ، کعبے کے اوپر بالکل مسجد اقصی۔ اے پروردگار، کعبہ کیا ہے؟ کہ یہ کعبہ ہے شبیہ مسجد اقصی، اس لیے کہ جو وہاں تک نہیں جا سکتا وہ یہاں آ جائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اصل مسجد وہی ہے جو بیت معمور کہیے۔ بیت معمور یعنی آباد گھر، آباد گھر، یہ بھی ہے بیت اللہ، وہ بیت معمور، وہ بھی بیت، یہ بھی بیت۔ تو اب تو سمجھو کوئی تو ہوگا اہل بیت۔ سلامات بھیجتے محمد چاہ رہی ہے نا؟ وہ بیت معمور، بیت معمور، وہ سقف المرفوع، سب سے بلند و والا چھت ہے، اس سے بلند کوئی چھت نہیں۔ وہ ہے مسجد اقصی جو بالکل کعبے کے اوپر۔ توجہ، جو وہاں تک نہیں جا سکتا وہ کہاں جائے؟ کعبے میں۔ جو کعبے تک نہیں جا سکتا وہ کہاں جائے؟ مسجد میں۔ توجہ ہے، نبی جا سکتے تھے تو پہنچ گئے، امت نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکی۔ توجہ ہے، امت کے لیے مسجد بنوایا، نبی کے لیے مسجد اقصی بنی۔ اب نبی کے لیے کہہ لیجئے، علی کے لیے کہہ لیجئے، حسن کے لیے کہہ لیجئے، حسین کے لیے کہہ لیجئے، فاطمہ کے لیے کہہ لیجئے۔ جو وہاں جا سکتے تھے ان کے لیے مسجد اقصی، جو وہاں نہیں جا سکتے کعبہ، مسجد الحرام۔ جو مسجد الحرام نہیں جا سکتے ان کے لیے کا شبیہ بناؤ، اپنے اپنے وطن میں مسجد بنا لو۔ توجہ ہے، وہ مسجد کا سفر مسجد حرام تک آیا، مسجد حرام سے نکلا، پوری کائنات میں مسجدوں کی شکل میں پہنچ گیا۔ اب مسجدوں میں جاتے ہوئے گھبراؤ گے تو نہیں، اس لیے کہ تم مسجد سے جڑے تو اس مسجد سے نہیں جڑو گے، اس والی سے جڑ جاؤ گے۔ توجہ ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ۔ اجمیر جو ٹرین ہمیں بمبئی جانا ہو اور مظفر نگر سے ٹرین پکڑو گے نہیں؟
تو اس ڈبے میں بیٹھو گے جو لندن دوسرے شہر جائے گا یا اس میں بیٹھو گے کہ جو بمبئی جائے گی؟ آہستہ آہستہ چلے گی نا، اڑ کے تو کوئی نہیں جاتا ہے، تو وہیں پہنچ گئے، پہنچو گے نہیں؟ تو یہ سلسلہ بالکل تمہارے سفر کا، اس لیے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اپنے گھر کی محلے کی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، میرے سفر معراج میں آ جاؤ گے۔ تو جسے معراج کے سفر میں شریک ہونا ہو وہ مسجد میں جائے نماز پڑھے۔ توجہ ہے، یہ سفر جاری ہے، آگے نہ منزل۔ اچھا، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تجزیہ وہ سنو۔ معراج تو تم ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہو کہ نبی گئے، آئے، کیا گئے، کیسے گئے، کون سی بلندیاں، آسمان، یہ وہ، دنیا بھر، جبریل کا ساتھ کہاں تھا، کہاں چھوٹا، کتنے قریب ہوئے، کیا باتیں ہوئی، کس کے لہجے میں ہوئے، وہ ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے۔ مگر میں دوسری باتیں پڑھوں گا، ایک ایسی صلوات پڑھو کہ میں پڑھوں۔ یہ والی تو پڑھوانے والی نہیں ہے، ایسی تو پڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب سنو، یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے معراج، اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات رات۔ کہاں سے لے گئی؟ مسجد الحرام سے۔ کہاں لے گئی؟ بے نہیں کعبے کے اوپر، مسجد الاقصی۔ کیوں لے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ یاد رکھنا، پیغمبر کے سفر کا مقصد بس فاطمہ ہے۔ کون ہے؟ بس فاطمہ، نور فاطمہ عطا کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ معراج ایک مرتبہ نہیں ہے، بہت بار ہوئی۔ اب میں مثالیں دوں، آپ سے پوچھوں آپ چتوڑے میں کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں؟ آپ کہو گے یہ بھی کوئی سوال ہے مولوی صاحب، ہم تو رہتے ہی چتوڑے میں ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے، مثال تمہارے لیے دی ہے، کچھ کہہ رہا ہوں۔ چتوڑے میں کتنی مرتبہ آتے جاتے ہو؟ ارے مولوی صاحب ہم تو رہتے ہی چتوڑے میں۔ اچھا، جو رہتا ہے اس کا سفر بھی شمار نہیں ہوتا ہے؟ اچھا، مظفر نگر کتنے میں؟ ارے چلے ہی جاتے ہیں، دن میں ایک مرتبہ تو چلے ہی جاتے ہیں، روزانہ بھی چلے جاتے ہیں، ہفتے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ مظفر نگر ہے ہی کتنی دور؟ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا علاقہ ہے، جب چاہو گھر سے نکل جاؤ، جب چاہو مظفر نگر چلے جاؤ، جب چاہو گھر آ جاؤ۔ توجہ ہے، یہ ہے تمہارا علاقہ۔ اچھا، جو جس علاقے کا ہوتا ہے اس کے چلنے پھرنے کو سفر شماری نہیں کیا جاتا۔ کہتے رہے سفر پہ تھوڑے گئے۔ اگر کوئی کہے گا کہ بھائی چتوڑے سے نکل کے مظفر نگر 64 گئے تھے تو کوئی بڑے سفر پہ گئے تھے؟ نہیں، سفر کہتے جو حج پہ جائے، سفر پہ جا رہا ہے، جو زیارت پہ جائے، خدا کرے حج و زیارت شرف سے مشرف ہوں آپ سب حضرات۔ اس کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھو تو شاید دعا قبول ہو جائے۔ جو لمبے سفر کے لیے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ ہاں بھائی سفر میں۔ اب 64 جانے والے آنے والے یہ تھوڑے کہیں گے سفر پہ۔ توجہ ہے تو جو جس علاقے کا ہوتا ہے اس کے آنے جانے کو تو سفر بھی نہیں کہتے۔ یہ تو ہم نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ وہ تو ہے ہی وہیں کے، علاقہ تو ان کا وہی ہے۔ توجہ ہے، تو کیا ہوا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی، کس لیے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ بہت جلدی سے گفتگو سمیٹ دوں، گھڑی کہاں لگی بھائی؟ دیکھ لو کہاں ہے، کیا ہے ٹائم ہے؟ ایک صلوات آپ پڑھو تو میں وقت دیکھ لوں، بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ پڑھ پاؤں گا۔ امید ہے کہ بات مکمل ہو جائے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں وہ دے دوں۔ ذرا مل جل کے بلند آواز سے ایک تو صلوات پڑھو، ایک نعرہ لگاؤ ہاتھوں کو اٹھا کے۔ بی کا دن ہے، ہاں دونوں کو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ یہ باتیں یہ اسی طرح بیداری کے ساتھ سننے کی۔ کیا کہا؟ مسجد الحرام سے اٹھایا نبی کو، زمین سے بلایا آسمان پہ، اسٹیشن کسے بنایا؟
پلیٹ فارم مسجد الحرام، جسے ایئرپورٹ ہے، ایران جاتے ہو اندرا گاندھی سے اڑتے سارے جہاز ہیں، توجہ ہے، مسجد الحرام ہے نبی کا ایئرپورٹ، پرواز بلندی ہے، مسجد الحرام سے اٹھایا مسجد اقصیٰ میں بلایا، کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ یاد رکھنا ادھر ادھر کی باتیں نہیں، مقاصد نہیں، اور دیگر مقاصد ہوں گے ضرور، مگر ان میں ہے عطائے فاطمہ، ہے فاطمہ عطا کرنے کے لیے اللہ نے رسول کو بلندی میں بلایا۔ مسجد اقصیٰ سے اوپر اگر کوئی اور مقام ہوتا تو شاید وہاں بھی بلا لیتا، اس سے اوپر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ یعنی انتہا والی مسجد۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ بھائی یہاں سے لے کے وہاں تک کتنا فاصلہ ہے، تو آسانی سے کہہ دیا کرو 2 مسجدوں کے درمیان کا، ایک مسجد حرام ایک مسجد اقصیٰ، اس سے بالا کوئی نہیں ہے، نہیں پتا کیا ہے، ہو کا عالم ہے، نور ہے، ظلمت ہے، کیا ہے، کچھ نہیں پتا کسی کو، توجہ ہے، اس حد تک بھی کوئی نہیں جا سکا، فرشتے بھی نہیں جا سکے، توجہ ہے۔ اللہ نے کہا مسجد اقصیٰ میں بلاؤں گا، اے پروردگار جب تو عطا کرتا ہے تو زمین پہ بھی دے دیتا، تو نے پورا قرآن محمد کو عطا کر دیا، ایک آیت کے لیے بھی آسمان پہ نہیں بلایا، ایک آیت عطا کرنے کے لیے بھی آسمان پہ نہیں بولا۔ جتنی آیتیں 6666 جتنے سورے 114 یہ سارے کے سارے آسمان سے اتار دیے، نبی فرض پہ ہیں، آیت یہی آئی، سورہ یہی آیا، توجہ ہے، پورا قرآن اللہ نے یہی اتار دیا۔ اے پروردگار قرآن تھا، قرآن لوح محفوظ پہ تھا تو محمد کو بلا کے عطا کر دیتا۔ اب پہچانو فاطمہ کی فضیلت، ارے جس قرآن کو زمین پہ ہوتے ہوئے بھیج دے، اس کے بعد بھی فاطمہ عطا کرنے کے لیے محمد کو زمین سے آسمان پہ جانا پڑ رہا ہے۔ کچھ تو ہے، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اچھا بلا کے عطا کیا، اب میں تمہارے سامنے 2 جملے ایسے کہہ دوں، کوئی کمال ایسا ہے کائنات میں جو نبی کے پاس نہ ہو؟ ہے، ہر کمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، ہر شرف دیا، ہر عزت دی، ہر کمال دی، ہر خیر دی، منبع خیر، مرکز عصمت، مرکز طہارت، ہر کمال اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، ہر فضیلت، ہر کمال، ہر جمال، ہر اخلاق، علم، ہیبت، تقویٰ، سخاوت، عزت، سعادت ہے، ہر اعتبار سے اپنے نبی کو مزین کر دیا اچھے صفات سے، مگر ان سارے فضائل میں 2 فضیلتیں اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی دی کہ نہ ان کی مثال دنیا میں نہ ان کی مثال آخرت میں۔ ایک فضیلت کا نام ہے علی، جاگ جاؤ یا سو جاؤ، ایک فضیلت کا نام ہے علی، دوسری فضیلت کا نام ہے فاطمہ، ایک فضیلت کا نام ہے علی، دوسری فضیلت کا نام ہے فاطمہ۔ نہ ان کی نظیر دنیا میں، نہ ان کی نظیر آخرت میں، نہ ان کی مثال زمین پہ، نہ ان کی مثال آسمان پہ۔ کیوں کیسے مثال ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ محمد کو اللہ نے علی بھی بلا کے دیا۔ کتنی باتیں پہنچیں گی، علی بھی بلا کے دیا، فاطمہ بھی بلا کے عطا کی، ایک کو مسجد الحرام بلایا، ایک کو مسجد الحرام بلا کے دیا، ایک کو مسجد اقصیٰ میں بلا کے دیا۔ جسے مسجد الحرام سے دیا اسے علی کہتے ہیں، جسے مسجد اقصیٰ سے دی اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ ہے معراج۔ علی کو کہاں بلایا؟ گھر چھوڑو، 13 رجب کو آؤ خانہ کعبہ سے،
کہاں سے دیا؟ خانہ کعبہ سے. علی مولود کعبہ، کعبے میں پیدا ہونے والا. ان سے پہلے کوئی پیدا ہوا؟ ان کے بعد کوئی ہے نہیں. توجہ ہے. مولود کعبہ کا شرف صرف کسے؟ اولاد علیہ السلام ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایک نعرہ نہیں لگنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ہے مولود کعبہ کون بنے؟ علی. مولا علی کو رسول اللہ کو عطا کیا تو کہاں سے؟ مسجد الحرام سے. مولا علی کا کعبے میں آنا ضروری تھا، کعبے میں آنا ضروری تھا. اگر ادھر ادھر آتے تو ممکن کیا ہوتا؟ ابو طالب کے گھر میں بھی آ سکتے تھے، نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. ہوتے تھے، ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے؟ کعبے میں پیدا ہی کیوں ہوئے؟ کعبے میں پیدا ہی کیوں ہوئے؟ اگر اکیلے علی وہاں سے یہاں آتے تو شاید ابو طالب کے گھر میں آ جاتے یا نبی کے گھر میں آ جاتے. چونکہ فاطمہ کو بھی وہاں سے یہاں آنا تھا. بات تو پہنچ گئی ہے، مگر یہ واضح کروں گا اس لیے کہ جب محمد زمین پہ آئے تو انہوں نے ایک بات کہی، وہ والی بات کہی جو قرآن میں تھی. وہ کیا کہی؟ تم بھی پڑھتے ہو، سورہ اخلاص پڑھتے ہو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی زمین پہ آئے، آنے کے بعد اعلان کر دیا اللہ وہ ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ وہ ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد وہی نبی بولا فاطمہ وہ ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. آسمان کی بات تھی زمین پہ ہونے لگی، اللہ کی بات تھی نبی بتانے لگے اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہے. ہے اے پروردگار، اے میرے نبی، اللہ پہچنوا رہا ہے یا فاطمہ پہچنوا رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. اب ایک جملہ کہوں، یہ اللہ اور فاطمہ ایک ہی منظر میں دکھائی دینے لگے نا، ایک ہی لائن میں دکھائی دینے لگے نا. اللہ کا بھی کوئی کفو نہیں، فاطمہ کا بھی کوئی کفو نہیں ہے. تو پھر لوگ کہیں گے نا یہ تو اللہ فاطمہ ہے یا فاطمہ اللہ ہے، کہیں گے نا. اگر ایسا نہیں اللہ اللہ ہے، فاطمہ فاطمہ ہے. شکل کرنا. اگر یہ معرفت جو علی کی معرفت برداشت نہ کر سکے لوگ فاطمہ کی معرفت برداشت کرتے ہیں. شبہ ہوا حسین نے کہا نا خدا اگر فاطمہ کی تھوڑی سی ہلکی سی جھلک اس کائنات عالم کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو جو علی پہ شبہ ہو وہ فاطمہ پر ہوتا. بہت عجیب و غریب. تو وہاں کوئی کفو نہیں ہے. میں بتاؤں، اگر اکیلے ادھر سے علی آتے تو شاید عبداللہ کے گھر میں آ جاتے یا ابو طالب کے گھر میں آ جاتے. چونکہ وہاں سے آئی تھی فاطمہ اور اللہ نے فاطمہ کو بھیجا تھا مسجد سے، مسجد الاقصی سے. چونکہ فاطمہ مسجد الاقصی سے آئی تھی اس لیے اب جس کو اس سے بھی آنا ہے، جس کو اس سے شادی کرنا ہے، وہ کم سے کم ایسا تو ہو کہ کعبے میں آئے. بات پہنچ رہی ہے. وہ کم سے کم ایسا تو ہو کہ کعبے میں آئے. اس لیے علی کو کعبے میں بھیجا تاکہ ہونے والی دلہن بھی مسجد سے ہو، دولہا بھی مسجد سے ہو. صلوات بھیج دیں محمد والے. دلہن مسجد سے ہے. جب دلہن مسجد اقصی سے ہے، دلہن کا اسٹیٹس مسجد اقصی، تو پھر دولہا کا بھی مسجد الحرام تو ہو کم سے کم شبیہ مسجد الاقصی، وہ تو ہو. توجہ ہے. اب میرے عزیزو اتنی بتاؤ بات،
تو ایسی بیوی جو وہاں سے آ رہی ہو اور اتنی بلندی سے آ رہی ہو، مسجد الاقصیٰ سے آ رہی ہو، 9 برس اپنے بابا کے گھر میں زندگی گزار لے اور اس کے رشتے کی بات آئے، ہرگز و ناگز اگر کہے ہم سے بیاہ دو، ہم سے شادی کر دو، تو اچھا لگے گا؟ یہ کہے گا؟ یہ اچھا لگے گا؟ جملہ کہہ دو، جنگلوں میں پیدا ہونے والے، صحراؤں میں آنکھیں کھولنے والے، مسجد اقصیٰ سے آنے والی بیوی سے رشتہ دے رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ کم سے کم وہ ہوگا ہونے والا دولہا جو مولود کعبہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز و علی کا کعبے میں پیدا ہونا ضروری تھا، تاکہ نبی کہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ صلوات بھیجتے محمد اب پڑھیے حدیث، پڑھ لیا آپ نے حدیث، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ مریم کا تھا نہیں، اس لیے اللہ نے اپنے اختیار سے عیسیٰ بھی دے دیا۔ شادی نہیں ہوئی چونکہ کفو نہیں تھا، یہاں مل گیا تو ہو گیا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم بلّہ، ہم سفر، ہم عظمت، ہم رتبہ، ہم منصب، علی نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا۔ اچھا میرا دل چاہتا ہے تو روزے شہادت، مگر میں ابھی بات بتاؤں تو ضروری تھا علی کعبے میں آئے۔ توجہ کس وجہ سے؟ کیونکہ شادی فاطمہ سے ہو رہا، فاطمہ آ رہی ہے مسجد الحرام سے، وہاں سے آ رہی ہے، آ رہی ہے وہاں سے، زمین پہ آ رہی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا ایک بات بتا، اگر چتوڑے کی لڑکی ہو اور کسی اور گاؤں کا لڑکا ہو، جب اس کے رشتے کی بات آئے تو اس کے رشتے کا مسئلہ چتوڑے میں طے ہوگا یا وہاں ہوگا جہاں سے رشتہ ہو؟ چھوٹی سی بات ہے، جوانوں سن رہے ہو؟ بیٹی چتوڑے کی، رشتہ چاہے جہاں سے ہو، تو بیٹی چتوڑے کی اور اس کی شادی کا مسئلہ بھٹوڑے والے طے کریں گے، سندھاولی والے، قوال والے؟ کون طے کرے گا؟ چتوڑے والے ہی طے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی یہاں کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا بیٹی جہاں کی ہوتی ہے، بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں، بیٹی جہاں کی ہوتی ہے رشتہ وہی طے ہوتا ہے۔ فاطمہ یہاں کی ہوتی تو یہاں طے ہو جاتا، فاطمہ آئی تھی وہاں سے، تو اب سمجھ میں آیا لال خط کیسے آیا؟ آسمان کے ستارے نے اتر کے کہا صلوات بھیج دے محمد وہاں سے لال خط ہے یا ستارہ نہیں ہے؟ بی بی کی عظمت میں مل جل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ یہ آسمان کا ستارہ نہیں ہے، لال خط ہے۔ ابھی نکاح نامہ تو ہوا ہی نہیں، زمانے کو لال خط بھیجتے ہیں نا، لال خط کی حیثیت ہے 500 روپے 250 روپے رکھو اور دے دو۔ امام مولوی نے لے لیے تو کہے تو مطلب ہو گیا، ارے تھا ہی حق، اگر انہوں نے پڑھ کے سنا دیا ان پہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ لال خط کا نکاح پہ لال خط پہ 250 روپے، اور جب نکاح ہو تو 2000 2500، یہ اس سے کم چل رہا بھائی، اتنا ہی ہے نا، مگر پیسہ تو بڑھ گیا نا۔ لال خط سے، لال ڈوری سے بھائی نکاح نامہ تو زیادہ بافضیلت ہو گیا نا، بڑا ہو گیا نا، جسے کہ تم نے 500 روپے رکھ کے لال خط میں بتایا کہ لال خط کا رتبہ چھوٹا، نکاح نامہ لے کے 2000 دے کے بتایا نکاح نامے کا رتبہ بڑا۔ توجہ ہے؟ یہ جو آسمان سے ستارہ ٹوٹ رہا ہے یہ ہے فاطمہ کا لال خط۔ ابھی تو نکاح نامہ ملا ہی نہیں ہے، ارے جس کا لال خط ایسا ہو، توجہ نہیں کی آپ نے، جس کا لال خط ایسا ہو، اس کی مثال کائنات میں نہیں۔ ستارہ ہر جگہ نہیں ٹوٹتا نہ گرتا، اگر ترے سیدہ زمین پہ نہ ہوتا
زبان بھی کھولی. جب پہلی مرتبہ وہ بولا جو کعبے میں آ رہا تھا، وہ بولا پہلی مرتبہ، تو اس کی زبان سے جملے نکلے، یا رسول اللہ کہیے تو توریت پڑھیں، کہیے تو انجیل پڑھیں، کہیے تو زبور پڑھیں، کہیے تو قرآن پڑھیں. ہاتھ تو بہت اٹھنے چاہیے، تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، مگر کھڑا نہیں کرنا چاہتا ہاتھ تو اٹھا سکتے ہو بیٹھے بیٹھے. بھائی توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، قرآن پڑھیں. اجازت ملی، نبی نے کہا، علی نے پڑھنا شروع کر دیا. توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا. نبی نے سند دینا شروع کی. اے علی تم نے توریت، صاحب توریت سے بہتر. میں آہستہ پڑھوں گا، آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. توریت صاحب توریت سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر. اور قرآن ایسے پڑھا قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. اگر محمد کی پڑھائی کعبے سے باہر دیکھو گے تو 40 برس تک بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کعبے میں دیکھو گے علی کے سائے میں تو محمد سمجھ میں آ جائیں گے. صلوات بھیجے محمد کعبے کے باہر ہی کی تو باتیں تھیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ پڑھنا ہی نہیں جانتے. یہ بیچاروں کے سامنے نبی نے پڑھا نہیں تھا، اس لیے کہہ دیا کہ تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ارے جو ان کے سامنے پڑھ نہیں رہا تھا وہ علی کو گود میں لے کے کہہ رہا ہے جیسا میں پڑھتا ہوں، جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسا تم پڑھتے ہو. ہمیشہ سنتے آ رہے ہو یہ فضائل، میں یہ آگے نہیں بڑھاؤں گا، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سناؤں گا. جو کعبے میں آیا اس نے کیا کہا؟ کہیے تو توریت پڑھیں مولانا، کہیے تو زبور پڑھیں، سن رہے ہو نا، کہیے تو انجیل پڑھیں، کہیے تو قرآن پڑھیں. وہ مولا آ رہا ہے جو توریت بھی پڑھ رہا ہے پیدا ہوتے ہی، زبور بھی سنا رہا ہے، انجیل بھی سنا رہا ہے، قرآن بھی سنا رہا ہے. یعنی علم تقسیم کرنے والا، ہر آسمانی کتاب کی تلاوت کرنے والا مولا. اب میرے عزیزو بتاؤ ایمانداری سے، جب اس کی مجلس ہوگی یا اس کی محفل ہوگی، اس کی فضیلت بیان ہوگی، تو نعرہ لگانے کے لیے اتنا تو علم ہو تھوڑا بہت. لیکن جو کتابوں کا علم لے کے آ رہا ہے اس کا نعرہ لگا رہا ہوں، تو میری قوم کا جوان جاہل نہ ہو، تھوڑا بہت تو علم رکھے، لیکن علم سے جڑ رہا ہے. توجہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا. توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا، سب کو سنایا. معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے. میں کتاب لکھوں، اب تو پڑھنے کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، موبائل کا میسیج آ جاتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، بہت سے پڑھتے ہیں، بہت سے پڑھتے ہیں. پڑھائی سے کوئی لگاؤ ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا معاملہ. تو کیا ہوا؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. توریت آ گئی، زبور آ گئی، انجیل آ گئی، مگر ابھی قرآن آیا نہیں. قرآن آیا نہیں. توریت موسیٰ کا زمانہ، انجیل عیسیٰ کا زمانہ، زبور داؤد کا زمانہ، قرآن محمد کا زمانہ. توجہ ہے، یہ آنے والا بچہ معمولی نہیں ہے. اس نے کیا کہا؟ کہیے تو توریت پڑھیں. آج کھڑے ہیں پریزنٹ میں، ہو رہی ہے بات پاس کی، ہو رہی ہے فیوچر کی. کعبے میں نبی اور علی کھڑے ہیں پریزنٹ میں، توجہ کر رہے ہیں. علی نے کیا کہا؟ کہیے تو توریت پڑھیں، کہیے تو زبور پڑھیں، کہیے تو انجیل پڑھیں. یہ ہے پاس، یہ گزرا ہوا زمانہ. اب کہا کہیے تو قرآن پڑھیں، قرآن ابھی آیا نہیں، یہ فیوچر کی بات. علی نے محمد کے ہاتھوں میں اعلان کیا، مجھے معمولی نہ سمجھنا، مجھے پہلے کیا ہے وہ بھی معلوم ہے، ہونے والا کیا ہے وہ بھی معلوم ہے. صلوات بھیج دیں محمد، ہونے والا کیا ہے. توجہ ہے، یہ ہے وہ جو کعبے سے آ رہا ہے. اس نے کہا کہ کہیے توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، قرآن پڑھیں. ہو گیا دروازہ پر، پڑھ لیا سب کچھ.
تو میرے عزیزو جب کعبے سے آنے والے کا یہ عالم ہے جسے زمین پہ شبی بنایا، بس جملے ہو گئے، مکمل مجلس ہو رہی ہے، اب سنتا ہوں کیسے کہو گے اور کیسے سنو گے۔ جو کعبے سے آ رہا تھا اس کے علم کا عالم یہ، جو کعبے سے آ رہا تھا اس کے علم کا عالم یہ، تو جو مسجد اقصیٰ سے آ رہی ہو، بی بی سے جڑ جائے، مجلس ہو رہی ہے شہزادی کی، جسے مسجد اقصیٰ سے بھیج رہا ہے، پھر اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جسے مسجد الحرام سے بھیجا، اس نے کہا کہیے توریت پڑھیں، کہیے زبور پڑھیں، کہیے انجیل پڑھیں، کہیے قرآن پڑھیں۔ اے پروردگار، جسے مسجد اقصیٰ سے بھیجے گا، جب وہ باپ کی گود میں بولے گی تو کیا کہے گی؟ کیا کہے گی؟ یہ سمجھنا چاہتا ہے تو نسل فاطمہ کو سمجھ لے، نسل فاطمہ کو سمجھ لے۔ بی بی نے اپنے باپ کی گود میں زمین پہ آ کے کہا ہو، یا رسول اللہ، کہیے تو حسن دے دوں، کہیے تو حسین دے دوں، کہیے تو سجاد دے دوں، صلوات بھیج دیں محمد جو کعبے سے آ رہا تھا، اس نے کہا کہیے تو توریت سنا، زبور سنا، انجیل سنا، قرآن سنا۔ جو مسجد اقصیٰ سے آ رہی تھی، اس نے باپ کی گود میں آ کے کیا کہا؟ کہیے تو صلح حدیبیہ کا وارث دے دوں، کہیے تو معمار کربلا حسین دے دوں، کہیے تو عبادتوں کی زینت سید سجاد دے دوں، کہیے تو علم و معرفت کا سمندر محمد باقر دے دوں، کہیے تو صداقتوں کا عروج جعفر صادق دے دوں، کہیے تو کاظم الغیظ موسیٰ قادری دے دوں، کہیے تو رضائے پروردگار کا حامد علی رضا دے دوں، کہیے تو جود و سخاوہ کا بحر بے کرم محمد تقی دے دوں، کہیے تو پاکیزگی اور طہارت کا مرقع علی نقی دے دوں، اور کہیے تو اسلام کی طاقت و قوت لشکر حسن عسکری دے دوں، اور کہیے تو ابتدائے کائنات کو آخر کائنات سے ملانے والا قائم آل محمد دے دوں۔ ابتدائے کائنات کو کائنات کے پہلے سرے کو آخری سرے سے ملانے والا، چھا گئے نا فضائل، چھا گئے نا۔ توریت کتاب ہے، زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زمانہ ان کتابوں تک نہیں پہنچ سکا۔ قرآن کتاب ہے، ابھی تو زمانہ قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ کیا پہچانے گا حسن کو؟ کیا پہچانے گا حسین کو؟ کیا پہچانے گا اماموں کو؟ کیا پہچانے گا ان نمائندوں کو جو فاطمہ نے عطا کیے؟ جملہ کہنے دیجئے، قرآن بھی علی نے بتایا، اہل بیت فاطمہ نے بتایا۔ قرآن علی نے بتایا، اہل بیت فاطمہ نے عطا کیے۔ جملہ بدل کے کہوں، یہ جو پوری ذریت طیبہ ہے، یہ جو پوری نسل امامت ہے، یہ کسی مکہ مدینے میں پیدا ہونے والی ماں کی اولاد نہیں ہے، یہ فاطمہ کی نسل ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے، یہ ذریت سیدہ ہے۔ یہ نسل سیدہ ہے جس سے یہ کائنات قائم ہے، جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ زندہ ہے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب ہے، سنو میرے عزیزو دو جملے اور ربط مصائب۔ یہ بھی عجیب و غریب ہے کہ علی کو دیا اللہ نے مسجد الحرام سے، فاطمہ کو دیا مسجد اقصیٰ سے۔ حسن کمال یہ ہے کہ یہ کعبہ بھی قبلہ بنا، وہ بھی قبلہ بنا، یہ زمین والوں کے لیے، وہ آسمان والوں کے لیے۔ اگر وہاں والے وہاں
علی سے بغض رکھ لو، عداوت رکھ لو، نماز کعبے سے ہٹ کے پڑھ کے دکھاؤ، نماز کعبے سے ہٹ کے پڑھ کے دکھاؤ، پڑھ لیں گے؟ اب پڑھ تو لیں گے، اٹھک بیٹھک لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے جم میں چلے جاؤ، چاہے کعبے سے ہٹ کے نماز پڑھ لو، صلوات پڑھیے محمد والے۔ شاید نبی نے اسی دن کے لیے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام، بس گفتگو تمام۔ کیا فرمایا امام نے؟ ان قبلت نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ سارے اعمال کو کر دیا نماز کے پیچھے، اور نماز کی قبولیت کر دی کعبے کے پیچھے۔ لیکن وہ نماز بتاؤ جو کعبے سے ہٹ کے اور قبول ہو جائے، ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو کعبے کی طرف رک کر کے جو نماز پڑھی جائے وہ بھی ضروری، وہ بھی ضروری، تبھی تو قبولیت ہو سکتی۔ اچھا کعبے کی طرف تو پڑھ سکتے ہیں، اب کیسے پہنچایا علی و فاطمہ کو لوگوں کے دلوں تک؟ آیت بھیج دی قرآن نے، اللہ صلی علیہ الا المودۃ فی القربہ۔ ہر وقت تمہارے سامنے علی و فاطمہ نہیں رہ سکتے، ان کی محبت کو واجب کرو، دل میں محبت علی و فاطمہ واجب رکھنا۔ محبت دل میں رکھتے ہوئے مسجد کا رخ کرنا، کعبے کا رخ کرنا، عبادت کرنا۔ گفتگو تمام، 2-3 منٹ مسائل، زیادہ لمبے چوڑے نہیں، بس آنکھیں استوار ہو جائیں۔ وہ بی بی جسے علی اور نبی آسمان کی بلندیوں سے لائے، وہ بی بی جس کا احترام رسول اللہ کرتے ہیں، وہ بی بی جس کی عزت علی کرتے ہیں، علی اور نبی کی عزت سب پہ واجب، علی اور نبی اس بی بی کی عزت کرتے ہیں۔ فاطمہ بی بی تیرے دروازے کو سلام، فاطمہ بی بی تیرے در و دیوار کو سلام۔ آپ کی آنکھیں استوار ہیں، آپ کو کوئی آواز سنائی دے رہی ہے۔ آج ہی کا دن تھا کہ بی بی یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گزر، سبحت علیہ مسائب اللہ، سبحت علیہ مسائب اللہ۔ بابا آپ کے جانے کے بعد ایسے مسائب مت کریے، کاش یہ دنوں پہ پڑھ جاتے تو روزیہ راتوں میں دن تبدیل ہو جاتے۔ یہ مرثیہ پڑھا، ایک جملہ اور پڑھ دو سی مرثیہ کا اور بات مکمل ہو جائے۔ مسائل میں زیادہ نہ پڑھتا ہوں، نہ موقع ہے، نہ دامن وقت میں گنجائش ہے۔ آپ کی آنکھیں استوار ہو گئی، پہنچ گئے آپ مدینے میں۔ وہ بی بی جس کی تربت آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی تربت اور قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی وہاں کھڑے ہو کہ محسوس کرے شاید اس ٹوٹی ہوئی قبر سے آج بھی آواز آ رہی ہو، سبحت علیہ مسائب اللہ، سبحت علیہ مسائب اللہ۔ ایک بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ ایسی مصیبتیں پڑی، ایسی مصیبتیں پڑی، یعنی بابا کو خطاب کر کے بی بی کہتی تھی بابا یہ ہو گیا، بابا وہ ہو گیا، اور مرثیہ پڑھتے پڑھتے بی بی نے ایک جملہ کہہ دیا۔ جب بی بی در و دیوار کے درمیان میں آئی ہے نا، جب بی بی
علی بھی باہر ہے، حسن و حسین بھی باہر ہے. وصیتیں ساری مجھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن کہتے ہیں جب علی کو پتا ہوا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو علی کھڑے تھے بیٹھ گئے. علی کھڑے تھے بیٹھ گئے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا فاطمہ تم نے بھی علی کا ساتھ چھوڑ دیا. اجرکم اللہ. آ گئے بیت الشرف میں، بیوی کے سرانے بیٹھے اور 2-3 آوازیں دی، بنت رسول، کوئی جواب نہیں. سیدہ